چاہے ان کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہے، اگر وہ نبی کی اہل بیت کی دل میں محبت رکھتے ہیں تو وہ سارے اس آیا مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس مسجد میں اکٹھا ہونا، اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت بیان کرنا، اس میں مقصد کسی کی دل آزاری نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت محبت والے ہیں۔ بولیے ہم سنی کون ہیں؟ ہم مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اور نبی کی اہل بیت نے جن ہستیوں کو عزتیں عطا کی ہم ان سب کا احترام کرنے والے ہیں، ہم تفریق کرنے والے نہیں، ہم نفرت دلانے والے نہیں، ہم کسی بھی ہستی کے بارے میں گستاخی کرنے والے نہیں۔ میں رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ عقیدہ عطا فرمایا جس میں تمام ہستیوں کا احترام ہے اور کسی ہستی کی بھی مخالفت نہیں، کسی ہستی کا بغض نہیں۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ میرے پیغمبر 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں محمد مصطفیٰ ظاہری وصال کر کے جا رہا ہوں، لیکن گھبرانا نہیں، میں محمد عربی 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے جو بھی بیان کروں گا یا اللہ کے قرآن سے بیان کروں گا یا نبی کی حدیث سے بیان کروں گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں، اے میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں۔ کیا بات، زیادہ آواز ہے، میں دور رکھ لیتا ہوں، نہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میرے غلاموں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے ظاہری وصال کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ حدیث پاک ہے، فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چیزیں چھوڑ کے؟ بھاری چیزیں چھوڑ کے۔ میرے پیغمبر نے جو لفظ بولا میں آپ کے سامنے وہ لفظ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اس لفظ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیونکہ اگر حضور نبی کریم فرماتے کہ میں قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہیں وہ قیمتی، لیکن قیمتی اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر آج ایک چیز قیمتی ہے تو کل قیمتی نہیں رہتی۔ آج اگر پٹرول مہنگا ہے کل سستا ہونے کا بھی خطرہ ہے، آج اگر سونا مہنگا ہے کل سستا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ جو چیز مہنگی ہو اس کا بھاؤ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر نے قیمتی کا لفظ نہیں بولا بلکہ میرے پیغمبر نے تول کے لفظ بولے، فرمایا ہے میرے ماننے والوں، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ بھاری کیسے؟ کون سی چیزیں بھاری ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان 2 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے وہ میری کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ تم گمراہ نہیں ہوگے
اے لوگو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. ایک تو اللہ کا قرآن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور دوسری چیز فرمایا وآخرہما اہل بیتی و اطرتی، جو دوسری بھاری چیز میں محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت اور میری آل ہے. بولیے کیا ہے؟ میری اہل بیت اور میری، بولیے بولیے سارے توجہ میری طرف کریں. وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت اور وہ میری آل ہے. میری اہل بیت ہے دو بھاری چیزیں. اب مجھے سمجھنا آئی، میں نے علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا اے علماء اہل سنت میں یہ سمجھا نہیں ہوں، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک حضور کی آل ہے. اب میں کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، آپ کی مسجد میں اس الماری میں بے شمار قرآن پاک موجود ہے، ایک نہیں میں 10 قرآن اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہوں. تو میں نے علماء سے کہا کہ جناب اللہ کا نبی تو فرما رہا بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایک قرآن نہیں، یہ میں 10 قرآن اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہوں. اور دوسری جو چیز ہے وہ حضور نے فرمایا آل. میرے محلے میں کہ حضور کے آل کے ایسے افراد موجود ہیں جو بڑے سمارٹ ہیں، بھاری نہیں ہے. میں نے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑے، جناب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو تسی نہ بڑے کوئی نہ کو ٹبر انج دا ہو، میری تہاڈا پہلا واہ ہے کہ تھانوں ہن ہوئے جگ پانیاں دے نا اتھوں چوک کے اس اتنے رکھیا، تہاڈے سارے دی توجہ جگ پانی حل ہو گئی. مہربانی فرمائے جناب، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، حضور کی آل کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ذرا میری طرف توجہ فرمائے. میں نے عرض کیا علماء اہل سنت کی خدمت میں کہ اے علماء اہل سنت، یہ حضور کا جو ارشاد ہے بھاری چیزیں، یہ قرآن بھی اتنا بھارا وزنی تو نہیں ہے میں 10 اٹھا سکتا ہوں. سادات بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے پتلے پتلے. یہ بھارا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بھارا ہونے کا وہ مطلب نہیں جو ظاہری مطلب ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے معنی میں غور کرو. قرآن مجید کیوں بھارا ہے؟ اس لیے کہ چاہے جتنی بھی قومیں بعد میں آ جائیں، چاہے قرآن کے ترجمے بدلتی رہے، قرآن کی تفسیریں بدلتی رہے، قرآن کی تفہیمات بدلتی رہے، قرآن کے تراجم بدلتی رہے، قرآن کی تشریحات بدلتی رہے، لیکن جو بھی قرآن بدلنے کی کوشش کرے گا قرآن اپنی جگہ پہ اٹل رہے گا. قرآن ہر آئین پہ بھارا ہے، ہر دستور پہ بھارا ہے، چاہے سوشلزم آ جائے، چاہے کمیونزم آ جائے، چاہے زندگی کا کوئی بھی قانون ہو جائے، قرآن کی تعلیمات زندگی کے ہر میدان میں سب پر فائق ہے. اور دوسری چیز جو فرمایا بھاری ہے، فرمایا میری آل بھاری ہے. یا رسول اللہ کیسے سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا چاہے بے دینی کے گھٹاٹوں اندھیرے چھا جائیں، چاہے کفر کی آندیاں آ جائیں، چاہے اسلام پہ بڑا مشکل وقت آ جائے، چاہے حکومت جو ہے وہ غیر اسلامی ہو جائے اور اس پہ متمکن ہونے والا بندہ یزیدی لعنتی ہو جائے، لیکن میں نے کہا کہ میری آل بھاری ہے. چاہے جتنے طوفان آ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو جب بھی دین پر کوئی حرف آئے گا، جب بھی دین کسی آندھی سے ٹکرائے گا، جب بھی دین کسی اس قسم کے فساد سے ٹکرائے گا، یہ 72 کٹا کے بھی اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، یہ ڈولیں گے نہیں. یہ علی اکبر کٹا دیں گے، قاسم لٹا دیں گے، علی اصغر کی معصومیت نچھاور کر دیں گے، لیکن اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہ قرآن ڈولے گا نہ میری آل ڈولے گی. اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا، فرمایا انما یرید اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے. یا اللہ میں جو ارادہ کر لوں ہو سکتا ہے وہ مکمل نہ ہو کیونکہ میں انسان ہوں. کوئی بادشاہ ارادہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی معاملے میں کمزور ہو، عوام سے کمزور ہو،
اپوزیشن کا سامنا نہ کر سکتا ہو اور کوئی مجبوری ہو، حضرات محترم یہ وہ فرما رہا ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ہر کمزوریوں سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ فرمایا دنیا والے ارادہ کریں، ہو سکتا ہے ارادے میں کامیاب نہ ہو، جب رب ارادہ کر لے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائے۔ وہ لوگ جو میرے حسین کو کہتے ہیں استغفر اللہ، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اللہ حسین کی غلطیوں کو استغفر اللہ معاف کرے، کئی بندے ہیں جو یہ بولتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ جناب اللہ حسین کی غلطیوں کو معاف کرے۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کی اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کرنے والا کمزور اللہ نہیں، وہ اللہ ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لیذہبنکم الرجس، یا اللہ کس چیز کا ارادہ فرمایا؟ اہل بیت سے رجس دور کرنے کا ارادہ۔ اگر یہاں تک تمام ہو جاتی، مکمل ہو جاتی، مانا پھر بھی کامل تھا، لیکن یہ نبی کی اہل بیت کی عظمت ہے۔ یہاں تک پہنچ کر بھی میں یہ کہوں گا کہ رب کا گھر پورا نہیں ہوا۔ اگر رب یہاں ایت ختم کر دیتا تو مانا پھر بھی کامل ہے، لیکن رب نے یہاں ایت مکمل نہیں فرمائی، آگے بھی فرمایا، یہاں تک تو فرمایا لیذہبنکم الرجس۔ کس کا ارادہ کیا ہے؟ نبی کی اہل بیت سے رجس دور کرنے کا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے رجس کس کو کہتے ہیں؟ اب عربی ڈکشنری اگر اٹھائیں، القاموس اٹھائیں، لسان العرب اٹھائیں، کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھائیں، انہوں نے جو رجس کا معنی کیا ہے ہر وہ ناپاکی جس کا تعلق بندے کے عمل سے ہو یا بندے کے ارادے میں ہو، اس کو رجس کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے اہل بیت میرے مصطفیٰ کے اہل بیت اطہار، ان کے عمل میں بھی رجس نہیں آ سکتا، ان کے کردار بھی رجس سے پاک ہے، ان کی سوچ اور ان کا شعور اور فکر بھی رجس سے پاک ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہاں پر آیت ختم ہو جاتی، لیذہبنکم الرجس، پلیتی دور کر دی، رجس دور کر دیا، آیت ختم ہو جاتی، نہ، فرمایا صرف رجس دور نہیں کیا، وَيُطَّهِرَكُمْ، صرف رجس دور نہیں کیا، رجس دور کر کے اپنے معبود کی اہل بیت کو میں رب نے پاک فرما دیا ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی سنیوں کا امام کہہ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے صرف یہاں تک بات ختم نہیں کی، آیت یہاں تمام نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، آگے بھی لفظ ہے وَيُطَّهِرَكُمْ کے بعد لفظ ہے تطہیرا۔ اگر تطہیرا کا لفظ کوئی اور ہوتا، تویں ہے اور را اس مادے میں نہ ہوتا تو یہ صرف مفعول تھا۔ عربی گرامر کہتی ہے کہ جب فعل سے آگے مفعول اسی فعل کا مادہ ہو تو وہ صرف مفعول نہیں ہوتا، وہ مفعول مؤکد ہوتا ہے، یعنی اس میں تاکید لگائی جاتی ہے۔ اب یہ مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول مؤکد ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب
अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। तत्हीरा में ता तोए और हा, ये व युत्ताहिरकुम में भी यही लफ्ज है। तो गोया माता एक है, गोया अल्लाह फरमा रहा है सिर्फ पाक नहीं किया, मैं रब ने पाक करने का हक अदा कर लिया। मैंने ऐसे पाक किया कि पाक करने का हक अदा कर लिया। हज़रात मोहतरम, यही तो वजह है कि मदीनतुल मुनव्वरा की गली है। मैं अमूमन मैं अगले दिन भी अर्ज कर रहा था एक जगह पे कि आज हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हमने यहाँ सिर्फ 6 साला हुसैन देखा। जब हजूर का विसाल हुआ मेरे इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। जब हजूर का विसाल हुआ इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि या तो हमने उलमा ने जो बयान किया, कभी वो हरनी वाला वाकया, कभी वो तख्तियों वाला वाकया, कभी वो सेब वाला वाकया, वो सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ या 6 साल का हुसैन देखा या फिर 61 हिजरी में जो हुसैन गया, जब करबला में गया तो उस वक़्त इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक थी 58 साल, 58 साल, 58 ईयर। हमारी बदकिस्मती ये है कि या तो हमने 6 सालों वाला हुसैन देखा या फिर डायरेक्ट करबला में 58 सालों वाला हुसैन देखा। ये 6 साल और 58 साल, अगर 58 में से 6 को निकालो तो दरमियान में जो हुसैन ने जिंदगी गुजारी वो है 52 साल, 52 ईयर, 52 साल। हमने 52 सालों वाला हुसैन खोलिया ही नहीं, हमने वो देखा ही नहीं। यही तो हमारी बदकिस्मती है। अगर वो 6 सालों वाला हुसैन, उसके बाद 58 सालों वाला हुसैन, ये दरमियान में जो 52 साल है, अगर ये भी हम देखते तो गलत फहमियों के बादल छट जाते। क्यों? इसलिए कि इन 52 सालों के अंदर जब मैंने नजर डाल के देखा तो कभी तो हुसैन अबू बकर सिद्दीक खुतबा दे रहे हैं, हसन दाएं बैठा है, हुसैन बाएं बैठा है। पहला खलीफा अव्वल जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन को दाएं बिठा लिया, इमाम हुसैन को बाएं बिठा लिया। हजूर का विसाल हो चुका है। जब फारूक आजम के दौर में मैंने देखा हुसैन को, इमाम आली मकाम हजरत फारूक आजम के दरबार में दाखिल हुए। हजरत फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं। हजरत फारूक आजम ने खुतबा देना बंद कर दिया, उठ के खड़े हो गए और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का इस्तिकबाल किया। मैंने इन सालों में बड़े मंजर देखे, किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा ने इन 52 सालों में एक दफा क्या देखते हैं कि मेरे महबूब करीम के नवासे इमाम आली मकाम बाहर गली में जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सामने से आए, आपकी निगाह पड़ी पैगंबर का शहजादा है, अपनी चादर लेके नीचे बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन के जूतों पर जो गर्द लगी हुई थी, हजरत अबू हुरैरा जो सियापा का भी उस्ताद था, झुक के अपनी चादर से हुसैन के जूते साफ कर रहा है। ये दरमियान में 52 साला हुसैन किसी को नजर नहीं आया। जब हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया, जिस हवेली में आप थे उसके मेन गेट पर नंगी तलवारें लेकर एक तरफ हसन खड़ा था, एक तरफ हुसैन खड़ा था। इन 52 सालों में नहीं देखो हुसैन को।
ابتدائی بچپنے کے 6 سال بھی گزارے، وہ بھی آپ بیان کرتے ہو، کربلا والا حسین بھی بیان کرتے ہو، کبھی مدینے والا حسین بھی بیان کرو۔ کون حسین؟ یہ درمیان میں 52 سالہ زندگی کیسے گزاری؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، آج آپ کے اس بہوال میں جس بندے نے 2 حج کیے ہوں 3 حج کیے ہوں، آپ بڑا ادب کرتے ہیں کہ جناب یہ حاجی صاحب ہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین نے 1 نہیں 2 نہیں، امام عالی مقام نے 25 حج پیدل چل کے فرمائے۔ امام علی مقام نے درمیان والے 52 سال سارا دن آپ روزے میں رہتے، جب رات ہوتی تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ کون حسین؟ ایک دفعہ قمیض مبارک اتاری، دیکھنے والے کی نگاہ پڑی آپ کی پشت انور پر، داغ تھے نیلے نیلے کالے کالے۔ پوچھا امام علی مقام یہ پشت پر داغ کس کے ہیں؟ کنڈی تے نشان۔ آپ نے فرمایا مدینے کے یتیموں اور غریبوں کے لیے میں رات کی تاریکیوں میں غلہ ان کے گھروں میں ڈھونڈتا ہوں، ڈھو کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کر کے میری پشت پر یہ داغ پڑ گئے ہیں۔ کوئی حسین دا تصور سامنے آ رہا ہے کیسا ہونا ہے؟ حضرات محترم، ایک خاص طبقہ جب حسین حسین کرتا ہے تو بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا، نا حسین کو دیکھنا ہے تو پیر مہر علی شاہ کو دیکھو، حسین کو دیکھنا ہے داتا علی اجمیری کو دیکھو، حسین کو دیکھنا ہے تو غوث سمدانی 11ویں والا پیر جڑا حسنی حسینی سید ہے، امام غوث پاک جو حسنی حسینی سادات میں سے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی رگوں میں بھی حسین کا خون ہے، ان کے کردار میں بھی حسین کی زندگی کی جھلک موجود ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو، خواجہ قمر الدین سیالوی کو دیکھ لو، حضرت عباس کی نسل سے ہے، حضرت عباس کی اولاد سے ہے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، رگوں میں عباس کا خون دوڑ رہا ہے، زندگی میں آل بیت اطہار کی زندگی کی جھلک موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین کی سیرت و کردار دیکھنا چاہتے ہو، بابا فرید کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو۔ کسی بندے نے کہا کہ حسین کا ککھ نہیں رہا، حسین لٹ گیا، حسین برباد ہو گیا، سنیوں کا امام تڑپ کے بولا، انہوں نے فرمایا ایسے نہ کہو، میں برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا جناب پھر کیسے کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ سنی جناب ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کا کوئی حالی موالی نہیں ہے، ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہمارے سینکڑوں اولیاء ان کی رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہے، ان کے کردار سے حسین کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، اگر حسین دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کے یہ سارے بیٹے انہوں نے حسین بن کے دکھایا۔ امام جعفر صادق آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے
اے امام مسئلہ پوچھنا، فرمایا پوچھو۔